حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ ایک ایسا منظر، ایک ایسا لمحہ میرے پیارے مسلمانوں کے اس کو سننے کے بعد پتھر دل بھی ہوگا تو وہ رونے لگے گا اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان دیکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے مسلمانوں اتنا بڑا امتحان دینے کے لیے اپنا وطن عزیز چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد حضرت امام حسین اپنے گھر پر آئے۔ آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ جلدی کرو، اپنا سامان تیار کر لو، جلدی سے ساری تیاری مکمل کر لی جائیں، اب ہم مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے گوارا نہیں کہ نانا جان کا مقدس شہر، نانا جان کے مقدس شہر کی پیاری پیاری گلیاں یہ خون سے رنگین ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، جلدی سے اپنا رخت سفر تیار کر لیا جائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ کو رخت سفر تیار کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزوں، اب تمام کے تمام اپنا سامان تیار کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنا مسلح اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے پوری رات اللہ کی عبادت کی اور میرے عزیزوں آپ نے نماز تہجد بھی ادا فرمائی۔ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے پیارے مسلمانوں کیا دیکھتے ہیں کہ بستر علالت پر آپ کی بیٹی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جس کا نام سغرا ہے، بیمار ہے، بستر علالت پر لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین نے پیار محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے پیارے مسلمانوں حضرت سغرا آہیں لے رہی ہیں، کراہیں بھر رہی ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنا ہاتھ حضرت سغرا کے سر پر رکھا۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ دہل گیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، جیسے ہی اپنا ہاتھ سغرا کے سر پر رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ آنکھ کے انگارے پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین تڑپ گئے۔ حضرت امام حسین نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹایا، نبض چیک کی تو میرے عزیزوں نبض تو چل رہی تھی، لیکن اتنا تیز کا بخار ہے، اللہ اکبر، اتنا تیز کا بخار ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ حضرت سغرا کے چہرے پر پھیرا۔ آپ نے گیلا کپڑا کر کے حضرت سغرا کے سر پر پھیرنے لگے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے مسلمانوں، اتنا تیز کا بخار ہے، حضرت امام حسین دیکھ کر تڑپ گئے، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے بڑی الفت رکھتا ہے۔ بیٹی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، بیٹی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت امام حسین نے اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت سغرا کو دیکھا ہے تو اللہ اکبر، اتنی سخت بیمار ہیں، بے ہوشی طاری ہے، اللہ اکبر، اتنا سخت بخار ہے، اللہ اکبر، انہیں ہوش تک نہیں ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، تمام اہل خانہ آتے اور ان کی عیادت کرتے، اللہ اکبر، پانی کے چھینٹے مار کر کے انہیں ہوش میں لایا گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی ہیں، اپنی نگاہوں کو کھولا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولا ہے تو اللہ اکبر، اتنا سخت بخار تھا کہ وہ صحیح سے بول نہیں سکتی تھیں، لیکن حضرت امام حسین نے اپنی لخت جگر کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ اکبر، حضرت امام حسین کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا
فرمایا میری بیٹی میں تیری نگاہوں کی زردی کو، میں تیری چہرے کی ویرانی کو، اے میری بیٹی میں تیری نگاہوں کی زردی کو اور میں تیری نگاہوں کی ویرانی کو دیکھ رہا ہوں۔ تیری یہ بیمار آنکھیں مجھ سے سوال کرنا چاہتی ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتی ہیں، اور یہ ہم سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ اے میرے بابا جان کہاں جا رہے ہیں، کہاں کی تیاری ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ صغرا کہتی ہیں اے بھائی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ اے بھائی اصغر چھوٹے ہیں انہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اے میری والدہ کہاں جا رہی ہو؟ اے میرے اہل خانہ کہاں جا رہے ہو؟ میرے بابا کیا میں ایسی نہیں ہوں؟ کیا میں نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ مجھے بتائے بغیر ہی جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائے بغیر جا رہے ہیں۔ اگر میں ہوش میں نہیں آتی تو کیا آپ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے؟ کیا آپ مجھے تنہا یہاں چھوڑ کے چلے جاتے؟ اللہ اکبر۔ وہ صغرا بار بار یہی کہنا چاہتی ہیں اے میرے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تمام اہل خانہ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ ننھا سا علی اصغر میرے بھائیا اسے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یہ میرا بھائی ہے، اسے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اب میں کس سے کھیلوں گی؟ میں کس سے اپنا دل لگاؤں گی؟ آپ اسے لے کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ اے میرے بھائی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ اب میں اپنی ڈیمانڈیں کس سے کروں گی؟ اب میں سودا کس سے منگاؤں گی؟ تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ حضرت صغرا کے چہرے پر پھیرا اور پھیرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے میری بیٹی سن لو، میں بہت بڑے امتحان پہ جا رہا ہوں، ہم بہت بڑے امتحان پہ جا رہے ہیں، اور ایسا امتحان ہے میری بیٹی ہم دوبارہ آئیں گے یا نہیں؟ اے میری بیٹی میں بہت بڑا امتحان دینے جا رہا ہوں، میں اب اسی امتحان پر جا رہا ہوں کہ جس امتحان کی خبر نانا جان نے مجھے بچپن میں دی تھی۔ اب میں نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، نانا جان کی محبت کی خاطر جا رہا ہوں۔ اے میری بیٹی اب یزید سے مجھے مقابلہ کرنا ہے، یزید سے مجھے جنگ کرنا ہے، کیونکہ یزید اب شریعت مطہرہ کو اللہ اکبر پامال کر رہا ہے، اب یزید قرآن اور سنت کی مخالف کر رہا ہے، اب یزید حدود اللہ کو توڑ رہا ہے، اب یزید نبی کی لائی ہوئی شریعت کو، نبی کے لائے ہوئے دین کو وہ مٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے میری بیٹی اب میں اس سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، اب میں اس سے جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ اے میری بیٹی لیکن تم بیمار ہو، جنگ میں بیمار نہیں جایا کرتے، اس لیے میری بیٹی تمہیں یہی رہنا ہے، تمہیں نہیں جانا ہے، تم بہت سخت بیمار ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو میرے پیارے مسلمانوں سننے کے بعد حضرت صغرا پھر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر یہ کیسا امتحان ہے، اللہ اکبر یہ کیسا منظر ہے، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ تمام اہل خانہ اپنا سامان تیار کر کے گھر سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا کہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں حضرت صغرا، تو تمام کے تمام اہل خانہ ایک ایک کر کے آتے اور عیادت کر کے چلے جاتے، تمام کے تمام اپنا ہاتھ پھیرتے اور صحت یابی کی دعا کرتے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں یہ کیسا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین کے دل پر اللہ اکبر کیا گزر رہی ہوگی، امام حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امام حسین کے صبر و رضا پر قربان جاؤ، امام حسین کے صبر پر قربان جاؤ، امام حسین کی شہادت پر قربان جاؤ۔ امام حسین نے اتنا بڑا ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں ایک امتحان کا اور ہمیں صبر کرنے کا سبق دیا ہے۔ حضرت امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے۔ حضرت امام حسین کے تمام گھر والے اب اپنا سامان تیار کر کے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا کہ بے ہوش ہیں حضرت صغرا، تمام کے تمام آتے اور ان کی عیادت کر کے واپس چلے جاتے۔ حضرت امام حسین نے اپنے دل کو پکا کیا اور دعا کی اے اللہ میں جا رہا ہوں میری بیٹی کی حفاظت کرنا، میں بہت بڑا امتحان دینے جا رہا ہوں، مولا
مولا اس امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین چلے ہیں اور حضرت ام المومنین ام سلمہ کو اپنی بچی کا خیال رکھنے کے لیے کہا کہ اے ام سلمہ، بچی کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی اچھی دیکھ بھال کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، ان کے سپرد کیا۔ سپرد کرنے کے بعد امام حسین کا قافلہ اب مدینے سے ہجرت کر رہا ہے۔ مدینے سے ہجرت کر کے قافلہ روا دوا ہے۔ اللہ اکبر، راستے کی صعوبتوں اور مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنا سفر جاری کر رہے ہیں، اپنا سفر جاری رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، دیکھیے امام حسین نے کیسا صبر کیا ہے، اپنے خاندان کا ایک چشم و چراغ قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے اہل خانہ کو چھوڑا ہے، اپنے نانا کی قبر انور کو چھوڑا ہے، اپنی والدہ کی قبر انور کو چھوڑا ہے، اپنے نانا جان کا مدینہ چھوڑا ہے، اپنا وطن عزیز چھوڑا ہے، اپنے بھائی کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں درس ملتا ہے کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے کر دینا، لیکن کبھی بھی اپنے دین کا سودا مت کرنا، کبھی بھی اپنا دین مت بیچنا۔ یہ سبق دیا ہے امام حسین نے۔ دیکھو، میں نے سب کچھ برداشت کیا ہے، میں نے صبر کیا ہے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں اونچا مقام حاصل کیا ہے، لیکن میں نے نبی کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا ہے، میں نے شریعت کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا ہے۔ تو واقعی میں میرے عزیزو، ہم بھی ایسے کام کریں، ہم بھی صبر کرنا سیکھ جائیں۔ امام حسین کی زندگی سے ہم یہ درس لیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی مشکل آ جائے تو ہم بھی صبر کرنا سیکھ لیں، اور جب صبر نہ آئے تو ہم امام حسین کی زندگی کو دیکھ لیا کریں، میدان کرب و بلا کو دیکھ لیا کریں۔ اگر ہم سچے دل سے کربلا کے میدان کو دیکھ لیں گے تو میرے عزیزو، ہمارے اندر ایٹومیٹک صبر پیدا ہو جائے گا۔